اور ان گھروں کے رہنے والے ایسے ہیں جن کو خدا کا ذکر کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ تو تجارت غافل کر سکتی ہے اور نہ خرید و فروخت، اور وہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن خوف کے مارے دل اور آنکھیں پلٹتی جائیں گی، تاکہ خدا انہیں ان کے عمل کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے کچھ اور بھی زیادہ دے، اور خدا تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیے ان آیات میں خداوند عالم نے سب سے پہلے انسان کو اپنی معرفت کرائی کہ ہم اگر بغیر عقیدے کے اس زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ نہیں کہ اس زندگی سے پہلے کیا تھا، ہمیں پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہے۔ لیکن یہ اللہ پر ایمان ہے کہ جو ہم ان اندھیروں کو روشن کرنے والا ہے، اللہ ہے کہ جو زمین و آسمان کا نور ہے، کہ جس پر ایمان رکھنے کے بعد ہمیں اپنے راستے دور تک روشن نظر آتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں اللہ کے نور کی، لیکن خداوند عالم نے کچھ ایسی مادی مثالیں بیان کی، اس لیے کہ ظاہر ہے ہمارے ادراک کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ مادی اور حسیاتی ادراک تک محدود رہتے ہیں، اس لیے ہمیں مثال بتائی گئی کہ وہ ایسا ہے جیسے طاق میں ایک چراغ روشن ہو، اور پھر اس کی مثال بتائی گئی، ظاہر ہے کہ چراغ ہوتے تھے تو وہ شیشوں میں ہوا کرتے تھے، تیل سے روشن کیے جاتے تھے، تو اب اس کا شیشہ بھی مثل کوكب دری کے جگمگا رہا ہے، اور اس کا تیل بھی ایسا روشن ہے کہ یوں لگے کہ بغیر آنکھ کے چھوئے لودے اٹھے گا، تو جس کا شیشہ بھی جگمگا رہا ہو ستاروں کی طرح، جس کا تیل بھی اتنا شفاف ہو، پھر اس چراغ کی لو میں کیسا نور ہوگا، انسان کی سوچ کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ غرض وہ نور علی نور ہے، وہ ایسا نور ہے جس پر یعنی ایک نور کی دوسرے نور پر چھوٹ پڑ رہی ہے، شیشہ بھی نورانی ہے، تیل بھی نورانی ہے، اور چراغ کی لو تو ہوتی ہی ہے نورانی، اور پھر خداوند عالم اپنے نور کی طرف اشارہ کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری حسیاتی طریقوں سے، ان مثالوں سے جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اب ناظرین کرام، ہم اللہ سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ پالنے والے تو نے جن طاقوں کا ذکر کیا وہ طاق کن گھروں کے ہیں جن میں تیرا نور روشن ہوتا ہے؟ تو اب ہمیں یہ بتایا گیا، دیکھو وہ نور ڈھونڈنے کے لیے تمہیں پہاڑوں میں اور جنگلوں میں سفر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم نے اپنے نور کا مرکز گھروں کو بنایا ہے۔ خاص طور سے قابل غور بات یہ ہے کہ ان گھروں میں خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، ان گھروں میں تجارت بھی ہوتی ہے، یعنی وہ اسی دنیا کے گھر ہوتے ہیں، وہ اب نارمل گھر نہیں ہوتے، وہ جو ہے وہ راہبوں کی خانقاہیں نہیں ہوتی، بلکہ خرید و فروخت کرنے والے، کاروبار تجارت کرنے والے لوگ رہتے ہیں۔ لیکن ان کی فضیلت کیا ہوتی ہے؟ ان کی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ ان کے گھروں میں ہمیشہ اللہ کی پاکیزگی بیان کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور خداوند عالم نے بندوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے تو یہ کہا کہ وہ محفلوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں تب بھی ان کا دل ذکر خدا کرتا رہتا ہے، ذکر خدا اور رسول سے غافل نہیں ہوتے، اور وہ لوگ وہ ہیں کہ کوئی بھی خرید و فروخت، کوئی بھی بازرگانی انہیں اللہ کے ذکر، قیام نماز اور ادائیگی زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ گویا یہ وہ گھر ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ وہ گھر ہیں جہاں نماز قائم کی جاتی ہے اور زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ دیکھیں نماز اللہ کا حق ہے تو زکوٰۃ اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ تو اب قابل غور بات یہ ہے کہ دین اسلام نے گھر کو مرکزی حیثیت دی ہے۔ انسان کی ایک انفرادی زندگی ہوتی ہے، ایک اجتماعی زندگی ہوتی ہے، زندگی کے ان دونوں پہلوؤں کا انحصار گھر پر ہے۔ اچھے گھروں سے اچھے افراد نکلتے ہیں، اچھے گھروں سے اچھے معاشرے تشکیل پاتے ہیں، اور یہ گھر کہ جنہیں ہم اچھا گھر کہہ رہے ہیں یہ کون ہے؟ کہ جہاں حقوق اللہ کے ساتھ، جہاں ذکر خداوند عالم کے ساتھ حقوق انسانی بھی ادا کیے جاتے ہوں،
تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو گھر کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، کس وجہ سے حاصل ہے؟ حقوق انسانی کے حوالے سے ہم دیکھیں تو حقوق انسانی کے حوالے سے یہ گھر جو ہمیں محبتوں کے رشتے دیتا ہے، ماں باپ کے، اولاد کے، بھائی بہنوں کے، ایک چھت کے نیچے رہنے والوں کے، یہ محبت سب سے بڑی معلم ہے ہمیں حقوق انسانی کا سبق دینے کے لیے. یعنی یہی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دوسروں کے لیے ایثار کیسے کیا جاتا ہے، دوسروں کے لیے قربانی کیسے کی جاتی ہے، دوسروں کے لیے کتنی خوشی خوشی تکلیف اٹھائی جاتی ہے. تو سب سے بڑی درسگاہ حقوق انسانی کی وہ انسان کا گھر ہوتا ہے. پھر انسان کا گھر اس کا پہلا حق ہے. یعنی انسان کی جسمانی نشو و نما ہو یا اخلاقی نشو و نما ہو یا مانوی نشو و نما ہو یا ذہنی نشو و نما ہو، ہر ایک کے لیے اسے گھر کے پرتحفظ ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. جن معاشروں میں گھر کا ادارہ کمزور ہو گیا وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں وہاں انسان نے کیا پایا. ہم یہ دیکھتے ہیں لاوارث نسلیں، یہ ہپی، چرسی، یہ فرسٹریٹڈ انسان، تنہائی کا شکار، یہ سب انہیں معاشروں کی دین ہے جہاں پر گھر کا ادارہ کمزور ہو گیا، جہاں گھر کا ادارہ کمزور ہونے کی وجہ سے محبتوں کے رشتے، حقوق کے رشتے جو ہیں وہ بے معنی ہوتے جاتے ہیں. تو اب یہ گھر کا ادارہ ہے کہ جو انسان کی پہلی ضرورت ہوتی ہے، یہ محبتیں جو گھر سے ملتی ہیں یہ انسان کی پہلی ضرورت ہوتی ہے. اور پہلی ضرورت کے علاوہ یہ گھر کی چھت ہی ہمارے تحفظ کی ضامن ہوتی ہے. بھلا بات یہ انسان کا حق یہ نہیں ہوتا کہ وہ زندگی بھر محنت کرتا رہے اور پھر جس وقت وہ بوڑھا ہو جائے، جس وقت اس سے قوا مزمحل ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اسپتالوں میں یا اولڈ پیپل ہاؤس میں ڈال دیا جائے، اسے یہ بتانے کے لیے کہ اب تمہارا زندگی سے اور زندگی کے مشغلوں سے کوئی تعلق نہیں رہا، اب معاشرے کے لیے تم مد فاضل ہو چکے ہو. یہ حق انسان کا نہیں ہوتا کہ وہ زندگی کے آخری لمحات اس فرسٹریشن کے لیے گزارے کہ اب اس کے لیے محض مرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں رہا. حقوق انسانی قائم کرنے کے یہ طریقے نہیں ہوتے کہ ہم دنیا کے لاوارثوں کے لیے، دنیا کے محتاجوں کے لیے اسپتال قائم کرنے کے لیے، ہاسپٹل قائم کرنے کے لیے، اولڈ پیپل ہاؤس قائم کرنے کے لیے تو چندے جمع کرتے رہیں اور اپنے ماں باپ کو محتاج خانوں میں لے جا کے ڈال دیں اس طرح سے کہ گھر میں کتے بلیوں کے لیے تو جگہ ہو، باقی ان کے لیے جگہ نہ ہو جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، جو ہمیں اس دنیا میں لے کر آئے ہیں. کہ اللہ نے رب کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا اور دوسرا ربوبیت کا لفظ جو ہے وہ ماں باپ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو حقوق انسانی کے ضامن ظاہر ہے کہ اقوام متحدہ کے منشور حقوق انسانی نہیں ہوا کرتے، بلکہ حقوق انسانی کے ضامن وہ محبتوں کے، وفاداریوں کے رشتے ہوا کرتے ہیں جس کا مرکز ہمارا گھر ہوتا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر توارث اقدار کا ذریعہ ہے، جہاں سے ٹرانسمیشن ہوتا ہے ویلیوز کا، اقدار کا، ذہن کا، سوچ کا، ایک نسل سے دوسری نسل کو نیکیوں کی، اللہ کی معرفت کی، اس کی وراثت منتقل ہوتی چلی جاتی ہے، اس طرح جیسے چراغ سے چراغ جلتے ہیں. اور دیکھیے اسلامی معاشروں میں جنریشن گیپ کی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی. جنریشن گیپ ان معاشروں کا مسئلہ ہے جہاں گھروں کا ادارہ مضبوط نہیں ہوتا. جہاں گھروں کا ادارہ مضبوط ہوتا ہے وہاں ایک نسل دوسری نسل سے جینے کا سلیقہ سیکھتی چلی جاتی ہے، انسانی اقدار سیکھتی چلی جاتی ہے، انسانی حقوق کا سبق لیتی چلی جاتی ہے. تو یہ گھر کے ادارے کی اہمیت ہے. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام نے جو ہمیں حقوق انسانی کا درس دیا ہے وہ زیادہ انسان کے دل کے قریب ہے اور وہ زیادہ عملی ہے. جیسا ہم پہلے بھی عرض کرتے چلے آئے ہیں کہ کیا بات ہے اتنے حقوق انسانی کی تحریکیں، حقوق انسانی کے ادارے، اور اس کے باوجود یہ کیا بات ہے کہ بعض معاشروں میں یہ عالم ہوتا ہے کہ جب بند گھروں کے پیچھے
اخباروں کے ڈھیر جمع ہو جاتے ہیں اور آگے دودھ کی بوتلیں جمع ہو جاتی ہیں اور گھروں سے بدبو آنے لگتی ہے، اس وقت دروازے توڑ کر سڑی گلی لاشیں نکالی جاتی ہیں۔ یہ ظاہر ہے یہ انسان کی انسانیت کی توہین ہے، اس کی بھی کہ جو اس دنیا سے گیا اور اس کی بھی جو اس دنیا میں باقی رہ گیا، بلکہ جو اس دنیا میں باقی رہ گیا یہ اس کے لیے زیادہ قابل شرم و قابل ذلت بات ہے۔ دین اسلام کا جو حقوق انسانی کا احترام کا حکم دیا گیا ہے اس کا فلسفہ بہت عملی اور بہت دل کے قریب ہے۔